کچھ لوگ دنیا میں ایسے ضرور پائے جاتے ہیں جنہیں جب ان کے حصے کی خوشیاں ملتی ہیں تو شکر ادا نہیں کرتے اور صرف اپنے غم یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے کو خوشی ملے تو وہ اس کی آنکھوں میں چپتی رہتی ہے اور وہ اس خوشی کو برداشت نہیں کر پاتے یا چاہتے ہیں یہ خوشی ان سے چھن جائے۔ غموں پر بے صبری دکھانے والوں کو کبھی دوسروں کا صبر نظر نہیں آتا۔ کچھ یہی حال صوبیہ کا بھی تھا۔ وہ بھی انہی لوگوں کی صف میں سے تھی جسے خوشیاں لینی تو آتی تھیں لیکن دینے سے ناواقف تھی۔ دوسروں کا صبر آزمانا تو آتا تھا لیکن خود صبر کرنا نہ آتا تھا۔ بچپن سے ہی ماں باپ اور بھائیوں نے اس کی ہر خوشی پوری کی تھی، تو بھلا نہ سننے کی عادت کہاں سے آتی؟ اور انہی سب باتوں نے اس کی عملی زندگی کو بے عمل کر کے رکھ دیا تھا۔ ازدواجی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہمیشہ قربانی عورت سے ہی طلب کی جاتی ہے۔ اگر وہ اس قربانی کے آگے سر تسلیم ہم کر دے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات اس کو اس کے سسرال والے بتاتے ہیں، نہ اس کا شوہر، کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ بات صرف اس کا دل ہی گواہی دیتا ہے کہ وہ اس قربانی کی بھٹی میں رہ کر کندن بن چکی ہے۔ سسرال میں رہتے ہوئے وقت کو صبر سے گزار لینا اور شوہر کا مان، محبت اور اعتبار جیت لینا، یہ عورت کی اصل کامیابی ہے، جو ہر عورت کو نصیب نہیں ہوتی۔ صوبیہ نے بھی امی کی بات سن کر فوراً ہی دوسرے کان سے نکال دی تھی۔ ایک تو رمشا کے پاس پھر سے اولاد کی خوشی آ گئی تھی، دوسرا کومل پھر سے اپنے شوہر کے پاس واپس آ رہی تھی۔ سب کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی اور وہ ظہیر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی تھی۔ واپس جانے کے لیے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اس کا بس نہ چلتا سب کچھ تہس نہس کر کے کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سب کی زندگی چل رہی تھی، صرف اسی کی رک گئی تھی۔ کومل کی عدت ختم ہوتے ہی نسیم کے ماں باپ اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر گئے۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بس نسیم اور کومل دونوں نے ہی صوبیہ کی وجہ سے الگ رہنے کی خواہش کی تھی۔ اس نے ایک دفعہ گھر توڑا تھا، 100 بار تو یہ موقع نہ ملنا تھا جو اب ان دونوں کی قدرت نے دیا تھا۔ اچھا صوبیہ، ہم کومل کی طرف جا رہے ہیں، رمشا گھر پر ہی ہے، ذرا دھیان رکھنا۔ کتنی بار کہا ہے اس کا ہاتھ بٹا دیا کرو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر تم سنا تب نہ۔ اماں چادر اوڑھتے ہوئے بول رہی تھی۔ روز ہی چکر لگ رہے ہیں اس کے گھر، خیریت ہے؟ وہ سڑی بیٹھی تھی۔ تاریخ رکھنے جا رہے ہیں اور گھر بھی دیکھنا ہے تمہارے ابا اور نسیم نے۔ اس کے شوہر نے گھر دیا ہے، دیکھ کر آئیں گے، پھر کام کروائیں گے۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ کیوں، ادھر کیا تکلیف ہے؟ ادھر ہی تو رہتی تھی پہلے۔ وہ چونک کر پلٹی۔ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں آ رہے، نسیم نے خود بولا ہے کہ الگ رہے گا۔ اگر کومل کا میاں نہ مرتا تو یہ پوری زندگی بغیر شادی کیے ہی رہتا۔ بیوی بچے کے غم میں شکر ہے اللہ نے میرے بیٹے کا گھر دوبارہ بسا دیا۔ تم بھی دھیان رکھنا، کچھ گھنٹوں تک آتے ہیں۔ وہ چادر اوڑھ کر باہر نکلی تو پیچھے صوبیہ کلس کر رہ گئی۔ ہر ایک کو مجھ سے تکلیف ہے، بڑا زہر گھول دیا ہے نا ان کی زندگی میں، ابھی گھولا نہیں ہے، گھول ہی دینا چاہیے۔ وہ بڑبڑاتی رہ گئی۔ رمشا صحن میں کپڑے پھیلا رہی تھی، شرجیل اور شہریار بھی صحن میں کھیل رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی شزا کو سلا کر باہر آئی تو رمشا کو دیکھ کر بولی، بھابھی میں ذرا چھت پر جا رہی ہوں ہوا کھانے۔ رمشا نے حیرت سے اسے دیکھا، بھلا اتنی دوپہر میں اسے کیا ضرورت پڑی ہے اوپر جانے کی؟ مگر اس نے سر جھٹک دیا اور کپڑے پھیلانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں صوبیہ کی آواز آئی۔ وہ اسے چیخ کر اوپر بلا رہی تھی۔ ہائے بھابھی، جلدی آئیں، دیکھیں کیا ہوا، ہائے ہائے۔ اس کی آواز سن کر رمشا گھبرا کر اوپر پہنچی۔ اوپر چھت پر بلانا ہی اس کا مقصد تھا۔ بھابھی، ابھی میرے پاؤں میں کچھ چبھ گیا ہے، ہائے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ چارپائی پر بیٹھی کر آہ رہی تھی، پاؤں کو ہاتھ سے اس نے زور سے دبا رکھا تھا۔ رمشا نے جھک کر اس کا پاؤں دیکھا جہاں گلابی نشان تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا جتنا وہ چیخ رہی تھی۔ یہاں تو کچھ نہیں چبھا، وہ غور سے دیکھتی ہوئے بولی۔ چلیں پھر مجھے نیچے لے جائیں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی۔ رمشا نے ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیا۔ سیڑھیوں پر پہنچتے ہی صوبیہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر زور سے اسے دھکا دیا۔ رمشا نے فوراً ہی دیوار کا سہارا لے کر اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس نے مڑ کر صوبیہ کو دیکھا
جس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ اسے معذرت کرتے ہوئے بولی، سوری بھابھی، میرے ہاتھ میں درد تھا تو پتہ نہیں میں نے جھٹک دیا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی تھی۔ اب اس کے پاؤں میں کوئی لنگڑاہٹ نہ تھی۔ رمشا کتنی دیر دیوار کو پکڑے کھڑی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز ہو گئی تھی، اور وہ ابھی تک اسی خوف کا شکار تھی کہ اگر وہ گر جاتی تو۔ اس سے آگے اسے سوچا ہی نہ گیا، اور اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ صوبیہ اس حد تک جا سکتی ہے، مگر یہ تو آغاز تھا۔ سنیے، وہ آج بہت خاموش تھی۔ سلیم نے محسوس کیا، لیکن اس کے بلانے پر وہ اس کی صورت دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ہاں، بہت ضروری بات ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپانا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی میرا انجام بھی کومل والا ہو۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر سلیم بری طرح گھبرا گیا۔ کیا بات ہے، کھل کر بتاؤ۔ آپ وعدہ کریں آپ دھیان سے سنیں گے اور مجھے جھوٹا نہیں کہیں گے۔ ہاں، بولو۔ سلیم اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، آپ کی بہن صوبیہ کے متعلق میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی، کبھی اس کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ کومل کی طلاق پر بھی کچھ نہیں کہا، کوئی شکوہ نہیں کیا، حالانکہ مجھے بہت برا لگا تھا۔ ہاں، مجھے پتہ ہے، یہ تمہاری اعلیٰ صرفی ہے۔ سلیم کی آواز کافی دھیمی تھی۔ سلیم، آپ کی بہن آپ کے بچے کی قاتل بننا چاہتی ہے۔ آج اس نے جو کیا، میں بہت خوف زدہ ہو گئی ہوں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس ننھی جان کا قتل نہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی، اس نے ساری ردات سلیم کو سنا دی۔ میں کچھ بھی چھپاؤں گی تو کل کو وہ اسے میرے خلاف استعمال کرے گی۔ آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو آپ بھی نسیم کی جگہ کھڑے ہوں گے، اور آپ کو بیوی اور بہن میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ تب کیا کریں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی، تم فکر نہ کرو، لیکن میں تم دونوں میں سے خود کو چن لوں گا۔ بس اب سو جاؤ۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ جواب مل گیا تھا۔ وہ آنسو پونچھتی دھیمی آواز سے روتی چلی گئی۔ رمشا پوری طرح سے صوبیہ کی نیت سے واقف ہو چکی تھی۔ بہت ہی اچھا ہوا کومل تو اب الگ رہ کر محفوظ رہے گی۔ وہ سوچنے لگی، رمشا ہر وقت ہی کوشش کرتی کہ صوبیہ سے بچ کر رہے، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسا کیسے ممکن ہوتا؟ چند دن بعد ہی وہ اس کے پاس آئی۔ رمشا کچن سے کام کر کے ابھی کمرے میں آ کر بیٹھی تھی کہ صوبیہ دودھ کا گلاس تھامے اس کے پاس آ گئی۔ بھابھی، یہ دودھ پینے کام کر کے تھک گئی ہوگی۔ رمشا کو اس کی چالاکی سمجھنے کے لیے اتنا ہی وقت کافی تھا۔ وہ زہر کا پیالہ تو لا سکتی تھی، لیکن دودھ کا گلاس نہیں۔ یہ دودھ اگر کومل دیتی تو وہ دیکھے بغیر ہی پی لیتی، لیکن ایک شخص جو بات ہی نہ کرتا ہو، آپ کا ہمدرد نہ ہو، لیکن وہ جب بات کرے اور ہمدردی جتائے تو سامنے والا جان جاتا ہے کہ یقیناً کوئی کام ہی ہے۔ رمشا نے دودھ کا گلاس لے لیا، تبھی صوبیہ سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ رمشا نے جیسے ہی دودھ کے گلاس کو منہ لگایا، ایک کمینی سی مسکراہٹ نے صوبیہ کے چہرے کا احاطہ کیا۔ اسی لمحے رمشا منہ پر ہاتھ رکھ کر کچن کی طرف بھاگی۔ دودھ کا گلاس ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ اندر جا کر دروازہ بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ دودھ سنک میں گرا دیا۔ دودھ کے نیچے کسی پاؤڈر نما چیز کی تہہ تھی جو گھلنے سے رہ گئی تھی۔ رمشا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ایک خالی شیشی میں وہ پاؤڈر ڈال کر گلاس دھو دیا۔ وہ باہر نکلی تو صوبیہ کمرے میں نہ تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ صوبیہ ضرور کہیں چھپ کر اسے دیکھ رہی ہوگی۔ اس نے گلاس میز پر رکھا اور اپنے ہاتھ سے ہونٹوں کو ایسے پونچھا جیسے اس نے دودھ پی لیا ہو، اور باہر نکل گئی۔ یہ کیا ہے؟ سلیم حیران ہو کر چھوٹی سی شیشی کو دیکھا جس کے اندر کچھ سفید سا پاؤڈر تھا۔ یہ وہ ہے جو آج آپ کی بہن نے مجھے دودھ میں گھول کر پلانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں کیا کروں اس کا؟ سلیم نے حیرت سے رمشا کو دیکھا۔ چاہیں تو کچھ نہ کریں اور چاہیں تو بہت کچھ، وہ ذومانی الفاظ میں بولی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ذرا لیبارٹری جا کر ٹیسٹ تو کروائیں، یہ ہے کیا چیز، تاکہ کل کو میں آپ کو جھوٹی نہ لگوں۔ کیا ضرورت ہے؟ وہ بیزار ہوا اور شیشی اٹھا کر دراز کے اندر ڈال دی۔ رمشا بھی کندھے اچکا کر رہ گئی۔
جیسے آپ کی مرضی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی جب کوئی بھی اس پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دفعہ کچھ الگ ہونے والا ہے جو پھر سے سب کی زندگی بدل دے گا۔ زندگی میں کیسے کیسے موڑ آتے ہیں نا، کبھی تو انسان خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیسے کیسے نشیب و فراز دیکھے تھے اس نے، ہر گزرتا پل دوسرے پل سے مختلف ہوتا ہے۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ کتنے عرصے بعد زندگی اسے پھر اسی موڑ پر لے آئی تھی جہاں سے وہ چلی تھی، جہاں سے ابتدا ہوئی تھی وہیں سے انتہا بھی ہونی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، وہ یوں ہی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر گزرے وقت کی چھاپ نہ تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ اس نے کبھی دکھ دیکھا ہے۔ اس کے چہرے پر اب بھی برسوں پہلے والی معصومیت تھی۔ اس کے گھر میں رہنا، پھر اس کی شادی ہونا، بچے کے ساتھ ایک مکمل حسین گھر، وہ گھر جس کا ہر عورت خواب دیکھتی ہے۔ پھر ایک عورت ہی اس کا بنا بنایا گھر توڑ ڈالتی ہے۔ پھر دوسری شادی کو صبر کا گھونٹ سمجھ کر برداشت کرنا۔ عظیم کی ہمیشہ اس نے ایک شوہر کی حیثیت سے عزت کی، اس کی ہر خواہش کو اچھی بیویوں کی طرح پورا کیا، لیکن وہ نسیم کو کبھی بھی دل سے نہ نکال پائی تھی۔ شاہ زیب کے نام کے ساتھ تو اس کے باپ کا نام ساری زندگی رہنا ہی تھا، بس صرف اس کا رشتہ ہی ٹوٹا تھا۔ دنیا کی نظروں میں ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا تھا، لیکن وہ دل کا رشتہ کبھی نہیں توڑ سکی تھی۔ ان کے دل آپس میں اس قدر جڑے ہوئے تھے، تبھی قدرت نے ان کے دوبارہ ملنے کا پھر سے سبب بنا دیا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب فون کی بیل اس کو حقیقت میں لے آئی۔ نسیم کی کال تھی۔ السلام علیکم، وہ فون اٹھا کر بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو کومل؟ آنٹی کو لے کر آ جاؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ جی بہتر، اس نے جواب دیا اور موبائل پرس میں رکھ لیا۔ چادر پہن کر اس نے شاہ زیب کو گود میں اٹھایا جو گہری نیند میں تھا۔ چلیے امی، نسیم باہر کھڑے ہیں، اپنی والدہ کو کہہ کر وہ دروازہ کھولنے لگی۔ نسیم گاڑی میں انتظار کر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے والد بھی تھے۔ کومل اپنی والدہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی اس منزل کی طرف روانہ ہو گئی تھی جو اب پھر سے اس کا مقدر تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے تم جیسی خوبصورت بیوی ملے گی، عظیم اکثر اس سے کہتا تھا، تو کومل خاموشی سے اس کی یہ بات سن لیتی۔ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہو اور وہ محبوب آپ کی تعریف میں قصیدے پڑھے تو دل ایک عجیب انداز میں دھڑکنے لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے وقت تھم جائے اور یہ محبوب ہمیشہ ہماری خوبصورتی کے قصیدے ہی پڑھتا رہے، لیکن جس شخص سے دل کا رشتہ چاہتے ہوئے بھی نہ بن پائے، اس کی تعریف کبھی بھی دل پر اثر نہیں کرتی۔ تبھی عظیم جب بھی اس کی تعریف کرتا تو ہمیشہ شکریہ کہہ کر سر جھکا لیتی۔ نہ جانے کیوں دل چاہتا تھا یہ الفاظ وہ صرف نسیم کی زبان سے سنے۔ شاید اس لیے کیونکہ وہ اس کے بچے کا باپ تھا اور کومل اپنی پہلی اور آخری محبت اسی سے کر بیٹھی تھی۔ گاڑی گھر کے دروازے پر آ کر رکی تو وہ بھی اپنی سوچوں سے باہر نکل آئی۔ منزل آ گئی تھی، وہی گھر جو اب اس کی ملکیت تھا۔ کرچ کرچ، اس نے جیسے ہی پورچ میں قدم رکھا، آس پاس پڑے شیشے اس کے پاؤں تلے روندے گئے۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ دیکھ کر پاؤں رکھیے گا، کام ہو رہا ہے تو پتہ نہیں ادھر کیا کیا پڑا ہوگا۔ نسیم نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر بے اختیار کہا تھا۔ سوئے ہوئے شاہ زیب کو اس نے کومل کی گود سے لے لیا تاکہ وہ بآسانی گھر دیکھ سکے۔ آنٹی، میں کومل کو صرف اس لیے گھر دکھانے لایا ہوں تاکہ وہ جو کام بھی کروانا چاہتی ہے وہ بتا دے۔ میں چاہتا ہوں جہاں وہ رہے کم از کم وہ گھر تو اس کی مرضی کا ہو۔ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی پرانا گھر ہے جس میں وہ عظیم کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ کمروں میں لائٹ جلا کر اس کی امی کو بتا رہا تھا، بیٹا جو تم دونوں بہتر سمجھو۔ وہ بھی گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ کومل تم بتا دو، یہ میں کچن کے لیے نئی کیبنٹ لے کر آیا ہوں، کیا ان کا رنگ صحیح ہے یا تبدیل کر لیں؟ نسیم نے جدید ڈیزائن کی کیبنٹ کی جانب اشارہ کیا جو کچن میں ایک جانب رکھی ہوئی تھی۔ گہرے سبز رنگ کی کیبنٹ کے ساتھ وہ ہلکے سبز رنگ کی ٹائلز بھی لے کر آیا تھا تاکہ کچن کے فرش اور دیواروں پر لگائی جا سکیں۔
اگر تمہیں رنگ پسند نہیں تو بتا دو، میں تبدیل کروا دوں گا۔ اس نے سوچ میں ڈوبی ہوئی کومل سے پوچھا۔ نہیں، یہ کافی خوبصورت ہے۔ تمہیں کس دیوار پر لگوانی ہے؟ چولہے کی جگہ بھی بتا دو۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھ کر آیا اور یہاں کھڑے ہو کر دیکھنا، یہ سنک کی اونچائی ٹھیک ہے؟ برتن دھوتے ہوئے مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اگر ٹھیک نہیں تو ابھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ وہ کومل کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ آگے بڑھ کر سنک تک آئی۔ اونچائی کافی مناسب تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ واپس مڑی تو نسیم اس سے باقی سیٹنگ کا پوچھنے لگا۔ گھر پرانا تھا اور اس میں کافی کام ہونے والا تھا، لیکن نسیم اس دفعہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کومل کو ہر وہ چیز مہیا کرنا چاہتا تھا جو اسے خوشی دے سکے۔ تبھی وہ تمام کام اس سے پوچھ کر کروا رہا تھا۔ کمروں میں بھی لکڑی کا کافی کام کروایا تھا۔ ایک کمرے کے لیے اس نے خصوصی بچوں کا فرنیچر خریدا تاکہ شاہ زیب کے لیے وہ کمرہ سیٹ کیا جا سکے۔ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ پیسہ بھی اتنا لگا رہے ہیں؟ دروازے سے نکلتے ہوئے کومل نے اداسی سے پوچھا۔ گھر تو کومل کے نام پر تھا، پھر بھلا اتنا خرچہ کرنے کا نسیم کو کیا فائدہ ہوتا؟ تبھی کومل کچھ خاموش تھی۔ میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں، بس تم اس گھر میں خوش رہو۔ دل کی خوشی کا تعلق گھر کی مرمت سے نہیں ہوتا۔ گھر جیسا بھی ہو، جب دل خوش ہوتا ہے تب بھی انسان خوش ہوتا ہے۔ وہ بولی، بس میں تمہاری دل کی خوشی اور اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ جو بھی کروا رہا ہوں تم سمجھو اسی میں میری خوشی شامل ہے۔ وہ کہتا ہوا دروازے کو تالا لگانے جھکا تو شاہ زیب کسمسا کر اٹھ گیا۔ کومل نے اسے نسیم کی گود سے لیا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر پھر پرسکون ہو کر سو گیا۔ نسیم اور کومل کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھے کرے، بہت اچھا گھر ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو اس کی والدہ اسے دعائیں دیتی ہوئی بولی، ہاں ماشاءاللہ، تھوڑا کام کروانے سے گھر کی حالت ہی بدل گئی ہے۔ نسیم کے والد نے بھی رائے دی تھی۔ کومل گاڑی سے باہر دیکھتے بس یہی سوچ رہی تھی کہ واقعی جب کبھی بھی رب نوازتا ہے تو نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ اتنا ہی کم تھا کہ نسیم اس کو دوبارہ اپنانے کے لیے تیار تھا، اپنے بیٹے کو گلے لگانے کے لیے بیتاب تھا۔ اس کے گھر میں کتنے دل سے نسیم نے ہر کام کروایا تھا، ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق، رنگ اور ڈیزائن تک اس کی پسند اور مرضی کے۔ یا اللہ، مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا لے۔ وہ ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی اور اب بھی اس کے لبوں پر یہی دعا تھی۔ اور یقیناً جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ انہیں اور زیادہ نوازتا ہے۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ وہ کپڑے سی رہی تھی جب صوبیہ اس کے پاس آ گئی۔ وہ سلائی کرتے رکی۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ کیا سی رہی تھیں؟ یہ لون کے سوٹ رکھے ہوئے تھے، وہی نکالے ہیں، اگلے مہینوں میں ضرورت ہو تو مسئلہ نہ ہو۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے دھاگا کاٹنے لگی۔ وہ آپ سے پوچھنا تھا، آپ نے شادی کی تیاری کر لی، شاپنگ وغیرہ؟ وہ آہستہ سے بولی، نہیں ابھی تو نہیں کی۔ رمشا نے رک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ تو آپ میرے ساتھ چلے نا، اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اس کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ رمشا کا تو بس نہ چلتا اس کے سائے سے بھی دور بھاگ جاتی۔ نہیں، تم اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، بائک پر لے جائیں گے، جو لینا ہو لے لینا۔ وہ دوبارہ سے کپڑے سینے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نہیں، آپ رکشے پر چلیں، ہم مل کر کرتے ہیں۔ وہ بار بار اصرار کرنے لگی۔ دیکھو صوبیہ، میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو رکشے پر چلی جاتی، میں نے امی کو بولا ہے وہی پارسل بھجوا دیں گی، مجھ سے اس حالت میں کہاں بازار کے چکر لگیں گے۔ وہ صاف جواب دیتے ہوئے بولی، تو ایسے کہیں نا کہ کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ سڑ کر بولی اور پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ رمشا نے اس کے ٹلنے پر شکر ادا کیا تھا، نہ جانے ابھی کتنی چالیں چلنی رہتی تھیں۔ یا اللہ، مجھے اس کی تمام چالوں سے محفوظ رکھنا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ امی، آپ نے کب کرنی ہے شادی کی شاپنگ؟ بھابھی نے تو صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ وہ کمرے میں آتے ہی منہ بسورتے ہوئے بولی۔ راشدہ بیگم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے تو شادی پر شور کر رہی تھی، اب شاپنگ کی پڑ گئی۔ انہیں بھی اس کے انداز پر حیرت ہوئی۔ تو اب شادی ہوگی تو میں اور میرے بچے کیا پہنیں گے؟ کچھ تو فکر کرنی ہے نا۔ ہاں تو کتنے کپڑے ہیں تمہارے پاس، کچھ بھی پہن لینا، اتنے بھاری جوڑے کس دن کے لیے رکھے ہیں؟
انہوں نے بھی ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ کیا مطلب میں پرانے کپڑے پہنوں گی؟ وہ غصے سے بولی۔ میرا مطلب ہے سب نے دیکھے ہیں وہ کپڑے، اور ویسے بھی بھابھی تو اپنی امی سے نئے کپڑے منگوا رہی ہیں۔ امی کے گھورنے پہ اس نے وضاحت دی۔ اس کی امی کا موڈ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ٹھیک نہ تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ انہی کی تربیت ٹھیک نہیں تھی جس نے آج یہ دن دکھائے تھے، اور ان کی بیٹی دوبارہ گھر آ بیٹھی تھی اور اپنا گھر بسا نہیں سکتی تھی۔ برا نہ منانا صوبیا، یہ سارے چڑچڑے سہاگنوں پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ صوبیا کے لیے اس کو ہضم کرنا ممکن نہ تھا۔ یعنی کہ امی آپ بھی مجھے بتا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں ہی غلط ہوں، میں ہی بوجھ ہوں، میں تو طلاق یافتہ ہوں، مجھے کہاں حق ہے نئی چیزوں کا؟ وہ تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کی امی سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کب عقل آئے گی اسے، اتنے حادثات کے بعد بھی کوئی سبق نہیں ملا، نہ جانے یہ کیسے سمجھے گی۔ وہ خود کلامی کرنے لگی۔ بقیہ اگلی قسط میں، تب تک کے لیے ریڈر ہادیہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔